طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، حسین ابن علی تو پوچھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو پوچھ قائد وفائے یار دے، بھاوے وسے تیراں دمی، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، جو رو جفا دے رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہوں بن انتہا، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہوں بن انتہا، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے آنکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے آنکھیاں، نقش دیدار یار دا، دل دے اتے جما کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، جناب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضی کی آنکھوں کی نظر، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کی ٹھنڈک، سارے نبی کے کلمہ پڑھنے دلوں کا سرور، جناب امام حسین سبکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس بڑی اونچی شان کی مالک ہے، اس کے کئی طریقہ کار ہیں کس لحاظ سے اونچی ہے۔ ایک واقعہ پہلے عرض کر دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم سبکہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم کے بیٹے کے درمیان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر بچوں میں آپس میں تکرار ہو گیا۔ بچپن عمر ہی ایسی ہے کہ اس میں تکرار بچوں کا ہو ہی جاتا ہے۔ اب تو الحمدللہ چٹی داڑھی والے تکرار کرتے کرتے ہی قبر میں جا رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اگر کوئی سخت بات کر دی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہہ دی اور یہ کہا کہ تیرا ابا ہمارا غلام ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ فاروق اعظم کے بیٹے کو بڑا ناگوار لگا، برا لگا، غصہ آیا، ابا کے پاس گیا کہ آج تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ بس کچھ بھی نہیں، بات ختم ہوگی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا و فاطمۃ الزہرا کا لال وہ آپ کو اپنا غلام کہتا ہے، وہ آپ کو اپنا غلام کہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سنجیدہ انداز میں فرمایا کہ صرف کہتے ہیں یا لکھ بھی دیں گے؟ صرف زبان سے کہا ہے یا بیٹا تم ان سے لکھوا کے بھی لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جیسے آپ حکم کریں کہ بیٹا بہتر یہ ہے کہ لکھوا کے لاؤ، مزہ پھر آئے گا۔ اب بیٹا سمجھ رہا ہے کہ معاملہ سخت ہو رہا ہے، کوئی سزا دی جائے گی، اور وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ آپ لوگ زبان سے کہتے ہیں ہمارے باپ کو اپنا غلام یا لکھ بھی دیں گے؟ اس نے کہا 50 دفعہ لکھوا لو، ہم لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھ دیا۔ اب بچہ بڑا شوخی میں آ رہا ہے کہ اب خدا جانے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور لا کر کے وہ کاغذ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ تاریخ کی کتاب میں ہے کہ فاروق اعظم اس رکے کو چومتے تھے، چاٹتے تھے، پیار کرتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے، اور اپنے صاحبزادے کو کہتے تھے بیٹا یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قیامت میں بھی یہ اعلان کروں کہ میں سیدنا حسین کا غلام ہوں۔ اور یہ بات نہیں کہ میں کہتا ہوں میں ان کا غلام ہوں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ ہمارا غلام ہے۔ اسی طرح کے دوسرا واقعہ بھی چلتے چلتے عرض کر دوں، وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ بحرین سے مال غنیمت کے پیسے آئے، جوڑے آئے، کپڑے آئے۔ مال غنیمت کا مال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم فرمایا صحابہ کرام میں، اہل بیت کو بھی تقسیم فرمایا، تو سب کو 500 دیے، اور جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 1,000 دیے، 1,000 دیا ان سب کو۔ تو فاروق اعظم کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اعتراض کر دیا کہ ہم بدر کے جنگ میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، تبوک میں ہم شریک ہوئے، ہمیں 500 اور یہ بیچارے جو کہیں بھی نہیں گئے، نہ یہ بدر میں تھے، نہ یہ حنین میں تھے، نہ یہ احد میں تھے، ان کو 1,000 دیا آپ نے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا خاموش ہو جا، خبردار ان حضرات کی برابری کا خیال نہ کرنا، ان لوگوں کی برابری کا خیال نہ کرنا، اس لیے اے بیٹے تجھے معلوم نہیں ان کا ابا کون ہے، تیرا ابا کون ہے؟ تم نے کبھی سوچا نہیں تیری اماں فلاں ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا تیرا نانا کون ہے؟ ان کا نانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تیری نانی کون ہے؟ ان کی نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تیرے دل میں برابری کا خیال کیسے آ گیا؟ برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ تو نے یہ سوچا کیوں کہ یہ اور تو برابر ہے؟ یہ تو بہت بڑی شان کے مالک ہے۔ تیسرا ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مال غنیمت تقسیم فرمایا، نوجوانوں کو جوڑے تقسیم فرمائے، کپڑا تقسیم فرمایا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جوان قریب بیٹھے ہیں، مال غنیمت ختم ہو گیا، کپڑے ختم ہو گئے، ان کو نہ دیے، آنکھوں میں ایک دوسرے کو یہ حضرات اشارے کرنے لگے، سارا مال ختم ہو گیا، ہمیں کوئی جوڑا نہیں ملا، ہمیں کوئی لباس نہ ملا، ہمیں کوئی پوشاک نہ ملی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں نواسے رسول کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرمانے لگے، میرے بھتیجوں اور نبی کے نواسوں فاطمہ الزہرا کے تم دونوں لالو، لختے جگرو، ان کپڑوں میں کوئی کپڑا مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو تمہاری شکلوں کے شایان نشان ہو۔ میں نے اس لیے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے، اعلیٰ درجے کی تمہاری شان کے مطابق جوڑے منگوا کر کے دوں گا، رنجیدہ نہ ہونا، اپنے دل میں ملال نہ کرنا، ہمیں کپڑے نہ ملے، میں نے جان کر تم ان کپڑوں میں سے تمہیں نہیں دیے، یہ تمہارے کپڑے، ارے جس کا دل کرتا ہے میں کالی کملی والے کا دیدار کروں، حسین کی زیارت لوگ کیا کرتے تھے۔ آج تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، سارے مسلمانوں کے یہاں بچے پیدا ہوں، گھوٹی دائی پلائے گی، گھوٹی نانی پلائے گی، گھوٹی پھوپھی جان خالہ جان پلائیں گی۔ حسین وہ ہے جس کو گھوٹی امام الانبیاء نے اپنے رحمت والے ہاتھ سے خود پلائی۔ تم اپنے بچوں کو گھوٹی مغلیہ گھوٹی دو گے، میڈیکل سٹور سے لا کر کے دو گے، گھر میں گھی کی چمچی گرم کر کے دو گے، شہد کی انگلی شہد کی چمچی کا اپنے بچے کے پیدا ہونے والے کے حلق میں ڈالو گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لعاب کی گھونٹی دی جس کو کھارے کنویں میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا۔ یہ وہ لعاب ہے جس کو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ لگا دیا، تندرستی آ گئی۔ یہ وہی لعاب ہے جو غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر جہاں سانپ نے ڈک پہ ڈک مارے وہاں لگا دیا گیا تو فوراً خیر آ گئی۔ اسی لعاب کی گھٹی اپنی اس انگلی سے جس انگلی کا اشارہ پا کر چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، چاند کا جگر پھٹ گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اسی کو کوئی شاعر کہتا ہے ان کی انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا۔ ان کی انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا، اور ان کی نظریں کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا۔ یہ وہ پیاری انگلی یتیم کے سر پہ پھر گئی تو بادشاہ بنا دیا، یہ وہ پیاری انگلی اشارہ کر دیا، درخت جڑوں سے اکھڑ کر قریب آ گئے۔ اس انگلی سے گھٹی دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق مبارک میں۔ تیرے بچے کا نام رشتہ دار عورتیں رکھیں گی، خالہ رکھے گی، ماسی رکھے گی، قسم خدا پاک کی حسین کا نام کالی کملی والے نے آپ رکھا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، نانی پیار کرے گی، ماسی پیار کرے گی، پھوپھی پیار کرے گی، عزیز و اقربا پیار کریں گے، رشتہ دار پیار کریں گے، رشتہ دار ماتھے پہ بوسے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسین کے ماتھے پہ لاکھوں مرتبہ بوسے دیے۔ تیرے بچے کو نانی کھلائے گی، پھوپھی کھلائے گی،
والدہ کھلائے پلائے گی، اکثر و بیشتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ نبی کی گود میں پلنے والا حسین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا مرتبہ اظہار فرما دیا، بیت اللہ مدینے پاک میں سجدہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹھ پہ آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی کمر پہ پیٹھ پہ سوار ہو گئے۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تو لمبا کر دیا، سبحان ربی الاعلیٰ تو بڑھا دیا، اضافہ تو کر دیا، لیکن سجدے سے سر نہ اٹھایا، مبادا گر کر حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ریل کی سواری کرے گا، موٹر کی سواری کرے گا، حسین وہ جوان ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا۔ نماز نانا جان سے سیکھی، کلمہ نانا جان سے سیکھا، قرآن مجید نانا جان سے یاد کیا، اور اماں کا کیا کہنا، سارے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لخت جگر کے دروازے پہ تشریف لائے، فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آواز لگائی، میں اندر آیا چاہتا ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا لخت جگر آج کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا کوئی نہیں جو سارا بدن چھپا سکے، غربت ہے، تنگی ہے، افلاس ہے، ناداری ہے، لیکن ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، زبان سے تلاوت کرتی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، چکی چلاتے چلاتے فاطمۃ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، جھولا جھلاتے جھلاتے بھی تھک جاتی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر کی بیٹی نے ساری زندگی میں کبھی ایک نماز قضا نہیں کی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت و راستی کا، حق و صداقت کا، امن و راستی کا، وفا شعاری کا وہ راہ متعین کیا، وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی۔ مدینہ منورہ سے سفر کیا، جب اطلاع ملی کہ کوفے کا حکمراں بدل گیا ہے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اگر دین کے محافظ نہیں، قرآن کے محافظ نہیں، ایمان کے محافظ نہیں، تو پھر اور اس زمین پہ کون ہو سکتا ہے؟ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے کوفے گیا تھا، غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو وہاں سلطنت کے لیے گیا تھا، حکمراں بننے کے لیے گیا تھا، بادشاہ کے لیے گیا تھا۔ میں یہ تمہیں تاریخ کی اپنی معلومات کی بنا پر کہتا ہوں، مدینے میں حسین کی عزت کوئی کم نہ تھی، سارا مدینہ اکرام کرتا تھا، سارا عرب اکرام کرتا تھا، سارا جہان اکرام کرتا تھا، اور بادشاہ کے بادشاہ کیا ہوا کرتی ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، ساتھ ساتھ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسہ بھی، ابو بکر کا نواسہ بھی، دونوں اکٹھے مدینے سے چلے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں ڈیرا لگا لیا اور یہیں پر شہادت کا پیالہ نوش فرمایا۔
بادشاہ وقت نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا، خانہ کعبہ میں قتل ہوا، بیت اللہ میں شہید ہوا، سر کاٹ کر درخت میں لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی اماں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے اور وہ عمر رسیدہ ہے، انہیں پتہ چلا میری بیٹی کا سر قلم کر دیا، درخت پہ لٹکا رکھا ہے، سامنے سے اماں آتی ہے، کپڑے نہیں پھاڑتی، سینہ کو بھی نہیں کرتی، ٹکرے نہیں مارتی، بلکہ خوش ہو کر کہتی ہے مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے مبارک ہو، تیری اماں کتنی خوش ہے، تیری اماں کتنی آج مسرور ہے، دنیا میں بھی تجھے سب سے اونچا دیکھا کرتی تھی، آج بھی تیری اماں تجھے سب سے اونچا دیکھ رہی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بڑا روکا، بڑا سمجھایا، لیکن مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیج چکے تھے، کوفے میں جا کر انہوں نے حسین کے لیے بیعت لی۔ اب یہ جتنے واقعات ہیں تاریخی واقعات ہیں، کوئی اگر جمعے کے بعد مجھے یہ کہے کہ یہ واقعہ کون سی صورت میں ہے، یہ تو واقعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد کا ہے، قرآن مجید میں نہیں۔ مقام شہادت ہے وہ شہید کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، لیکن کربلا کے شہیدوں کا واقعہ نہ حدیث میں ہو سکتا تو میں تو اس کو کہہ دیا کرتا ہوں کہ تیری پیدائش بھی قرآن میں نہیں ہے، تیرا جمنا بھی تو قرآن میں نہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، جا کر حالات کا اندازہ لگاؤ۔ مسلم ابن عقیل نے جا کر حالات کا اندازہ لگایا، اتنے لوگوں نے بیعت کی، اتنے لوگوں نے بیعت کی کہ 40,000 50,000 لوگوں نے حسین کے لیے بیعت کر لی۔ انہوں نے اطلاع کر دی کہ بالکل معاملہ ٹھیک ٹھاک، آپ تشریف لے آئیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سارا شہر، سارے مسلمان، سارے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، جانشار ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم بہت بڑا مورخ ہے، کوئی للو پنجو نہیں ہے، شہید اعظم میں لکھتے ہیں کہ حکومت نے جب دیکھا یہ معاملہ کہ یہ تو لوگ سارے ادھر پکے ہو گئے، انہوں نے خزانے کا منہ کھول دیا، پیسے تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ پر یاد رکھو مسلمان، بارود کی گولی سے دیر میں مرتا ہے، تلوار کی دھار سے دیر میں مرتا ہے، چھرے کی نوک سے دیر میں مرتا ہے، بھالے کی نوک سے دیر میں مرتا ہے، نوٹوں کی گولی سے بڑا جلدی مر جاتا ہے۔ بارود کی گولی کا کڑکا بھی ہوتا ہے، نیزے سے لہو نکلتا ہے، خنجر چلایا جائے تو لہو نکلتا ہے، لیکن اگر پیسے دے دو، دولت دے دو، ایسا مر جاتا ہے، نہ کھڑکا نہ دھڑکا، نہ بولنے جوگا نہ کہنے جوگا، نہ ڈاکٹر آیا نہ تھانے آنا جانا ہوا، لیکن پھر بھی مر گیا۔ پیسے لے کر لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ یوں لکھا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی رہے 25 سال، کراچی والے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے پیسوں کے پیچھے بغاوت کی۔ ظہر کی نماز میں 40,000 مقتدی تھے، عصر کی نماز میں 5,000 20,000 مقتدی تھے، مغرب کی نماز، عصر کی نماز میں 5,000 مقتدی تھے، عصر کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سارے تشریف لے گئے، پیسوں کے لیے سب چلے گئے۔ تم میں سے کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان تھے، بڑے کمینے لوگ تھے، آل رسول سے دھوکا کر گئے، نبی کے نواسے سے دھوکا کر گئے، فاطمہ کے لال سے دھوکا کر گئے۔
تم تو جب بھی الیکشن آتا ہے الحمدللہ چائے کی پیالی کبھی نہیں پیتے ہوگے، نہ کبھی پیسے کھائے، نہ دفتر کا خرچہ لیا، نہ قرآن اٹھائے، تم نے تو کبھی کچھ نہیں لیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو مغرب کے بعد سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں، اکیلا مسافر کو پھر شہر کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے۔ تھک کے مسلم ابن عقیل ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، ایک عورت نے دروازہ کھولا، دیکھ کے کہنے لگی آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں مسلم ابن عقیل ہوں، نبی کے خاندان کا فرزند ہوں۔ عورت کہتی ہے آپ اندر آ جائیں، آپ میری گستاخی نہ کریں، بے ادبی ہو رہی ہے، میں گھر میں بیٹھی ہوں، میرا بال بچہ گھر میں ہے، نبی کا لگتے جگر، نبی کے گھر کا فرزند میری ڈیوڑی پہ بیٹھا ہے، یہ مجھے بری بات لگتی ہے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ مسلم ابن عقیل کہتا ہے مائی میرا گھر میں ٹھہرانا خطرے سے خالی نہیں۔ عورت کہنے لگی اللہ والے پرواہ نہ کر، پہلے میرا سر جائے گا بعد میں آپ تک کوئی آئے گا۔ اگر میں تیری ساتھ غداری فریب کروں گی، کل قیامت میں شفاعت کے امیدوار کس کے دروازے پہ میں جاؤں گی؟ انعام حاصل کرنے والے لوگ گلی گلی تلاش کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے تلاش کر رہے ہیں، انعام لیں گے، روپیہ لیں گے، دولت ملے گی، حکومت ملے گی، کرسی ملے گی، اقتدار میں ہمیں موقع ملے گا، لیکن نبی کے فرزند کو پکڑ کے دو تاکہ اس کی بوٹیاں اڑا دی جائیں۔ آخر پتہ تو چلنا تھا۔ گھر پہ آ گئے لوگ، عورت نے پہلے اپنی جان کی قربانی دی، مسلم ابن عقیل نے پھر بھی ہتھیار نہ ڈالے۔ نبی بڑا بہادر ہوتا ہے، نبی کا خاندان بھی بہادر ہوتا ہے۔ مسلم ابن عقیل نے تلوار لی، گلی میں آ کر کے مقابلہ کیا ہے، کافی سارے تیر مارے گئے، مسلم ابن عقیل دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ایک ظالم آتا ہے اور وہ حملہ کر کے دونوں لب کاٹ دیتا ہے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بنا کا دھاسا دے کر پکڑ کر اوپر لے گئے، سر کاٹ کر بازار میں پھینک دیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا، راستے میں میرا مسلم ابن عقیل شہید کر دیا گیا۔ اب چاہیے لشکر بڑا بناتے، زیادہ سے زیادہ ہتھیار اکٹھے کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں معاملہ بگڑ رہا ہے، حالات اچھے نہیں ہے، جس کا دل کرے وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، جس کا دل کرے وہ اپنے اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر ہمارے پاس جا سکتا ہے، میں بخوشی اجازت دے رہا ہوں، سب جا سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے، لیکن فاطمہ الزہرا کا لخت جگر